700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर आज के दौर में भी करना मुश्किल है। साइकिल पे नहीं आप कर सकते, पैदल तो आप सोच भी नहीं सकते। ऊंट के बगैर कैसे हो सकता है, जिसमें आपको ऊंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके ऊपर आपने सामान लादना है। पानी नहीं रास्ते में पीना, रेगिस्तान में तो कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता, भूखे प्यासे मरेंगे। फिर आप काफले से भी जुदा है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी कोशिश करते रहे किस तरीके ऊंट, इसी दौरान काफला निकल गया आगे, तो वो ऊंट उठा ही नहीं है। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपना सामान अपनी पीठ पे लाद लिया। सर अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तो हालात बयान करने के लिए बड़ा पत्थर का दिल चाहिए, इतने सोजो गुदाज वाली जिंदगी है उनकी। हाँ, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस नीली छतरी के नीचे अबू ज़र ग़िफ़ारी से सच्चा इंसान कोई नहीं है। कौन कह रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुद सादिक और अमीन है। और जामिया तिर्मिज़ी में एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी से बढ़कर कोई अहद वफा करने वाला और ज़ुहद में मेरी उम्मत में नहीं है। ये मेरी उम्मत में ईसा इब्ने मरियम की मिसल है, अबू ज़र ग़िफ़ारी। और ईसा इब्ने मरियम वो है जिनके बारे में रवायतों में आता है कि वो दुनिया से इतने जाहिद थे कि वो बर्तन में पानी भी नहीं पीते थे। वो कहते थे ये भी दुनिया का माल है, अपने हाथों में पानी पिया करते थे। यानी दुनिया को 3 तलाकें दी हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी उम्मत में सैयदना ईसा इब्ने मरियम की मिसल ज़ुहद में अबू ज़र ग़िफ़ारी है। ये लफ्ज़ है अबू ज़र ग़िफ़ारी, गफ़ारी नहीं है लफ्ज़, ग़िफ़ारी ज़ेर है और फा के ऊपर तशदीद भी नहीं है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के लाडले असहाब में से थे। सही बुखारी में इनके कबूल इस्लाम का पूरा वाक़या मौजूद है। इन तक जब दावत पहुंची कि इस तरह एक पैगंबर आए हैं मक्के की सरजमीन में जिन्होंने दावा नबूवत किया, तो ये इन्होंने पहले अपने भाई को भेजा कि खैर खबर लेके आओ, तो उन्होंने बताया हाँ इस तरह एक शख्स है। फिर ये खुद रखते सफर बांध के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए मक्का शरीफ में। तो सही बुखारी में आता है कि ये गए, यानी मक्का शरीफ में अब डर भी रहे थे मैं, क्योंकि इनको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत भी बहुत ज्यादा है, कि अगर मैं किसी से नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो हो सकता है मेरे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर दे। तो ये हरम मक्का में इन्होंने डेरा डाल लिया और कहते हैं मैं जितने दिन वहां रहा ना तो आबे ज़मज़म भी पीता था। जब मेरी खजूरें खत्म हो गई, ज़मज़म खाने का काम भी करता था और पीने का भी, ज़मज़म ताकत वाला पानी। तो कहते हैं सबसे पहले मेरी जिस शख्स से मुलाकात हुई वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम। तो कहते हैं हजरत अली ने जब मुझे ऑब्जर्व किया ना तो मुझे अपने साथ घर ले गए कि परदेसी है, खाना शाना खिलाया, रात ठहराया। कहते हैं ना उन्होंने मुझसे पूछा कि किस लिए आए हो, ना मैंने उनको बताया। ये मैं आपको अखलाकियात बता रहा हूं कि दावत का काम कितना ठंडे करके करना पड़ता है। आप तो कहते हैं पहले दिन ही किसी को रफल दैन शुरू करवा दें, इतना आसान नहीं होता ये। तो दूसरा दिन भी इसी तरह गुजरा, तीसरा दिन भी। तो 3 दिन के बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी ने खुद हजरत अली पे एतमाद किया और उनको अंदाजा हुआ कि ये बड़ा, तो उन्होंने कहा मैं यानी एक, और हजरत अली ने भी एक्सपोज नहीं किया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के करीबी लोगों में से हूं। तो उनका कि मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगे हो तो मैं इस काम के लिए आया हूं, तो तुम मुझे गाइड करो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के बारे में, मैं उनसे मिलना चाहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयदना अली ने कहा कि वाकई वो तो अल्लाह के पैगंबर हैं और इस तरह। तो फिर वो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को नबी अलैहिस्सलाम के पास ले गए। नबी अलैहिस्सलाम के पास थोड़ी देर बैठे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और सर इस्लाम क्या कबूल किया, इतना आला दर्जे का ईमान। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तुम अपने कबीले में वापस चले जाओ, जब मक्के में हमारा गलबा होगा या कोई अल्लाह ताला राह निकालेगा, अभी तो जो भी इस्लाम कबूल करता है उसकी फेंटी लगती है, तो मैं कोई ना कोई तुम्हें मतलब बता दूंगा, अभी तुम अपना ईमान पोशीदा रखो, अपने इलाके में चले जाओ। उनका या रसूलल्लाह ऐसे नहीं हो सकता,
وہ جناب آگے مکے کے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے، خوب مارا. حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن چونکہ بنو ہاشم سے تھے اور بنو ہاشم آپ کو پتا ہے متولی تھے کعبہ شریف کے، انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے. کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، پہلے نمبر پر دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارے تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو ہاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی پشت پہ تو کھڑے رہے نا، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے، اے شعیب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے. اس لیے انبیاء ڈومیننٹ قبائل میں آتے ہیں جو شریف النفسی والے ہوتے ہیں، جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا. تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا، پھر ان کی پٹائی ہوئی، پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے. یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور بلکہ بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چیپٹر بنایا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. باقی یہ درویش صفت آدمی تھے اور دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا. نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے نا، اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں. چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا تو اس لیے وہ صحابہ کرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا جب وہ چٹائی کے نشان دیکھے، ان کا یا رسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی. تو آپ فرمایا کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹو. اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھلی. جن لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں تھی، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا وہ پیریڈ دیکھا تھا، پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائے احد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے 8 سال بعد پڑھی، اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے، اور اس میں کئی چیزیں تھی. ایک تو یہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے اور ان کا پھل تم نے کھانا ہے. وہ دنیا سے اسی طریقے سے گئے ہیں، کفن میں نہیں دیا گیا کئی لوگوں کو. نمبر 2، اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے ایک فتح شکست میں بدل گئی تھی، جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے. اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی کہ انہوں نے مال غنیمت لپیٹنے میں نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کر دی، تو تاکہ بعد میں یہ معاملہ نہ ہو. تو وہاں آپ کا خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آپ نے فرمایا کہ، اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو منبر پہ اسی دن دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اللہ نے دکھا دیا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے. اس سے زیادہ کیسے آپ ڈر سناتے؟ اب یہ ساری چیزیں موجود تھیں. آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا، ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے 2 خزانے عطا کر دیے، ٹھیک ہے، زمین کی خزانوں کی چابیاں، اور جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اور ہی قیدہ بنا لیا. اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہے مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر، اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی آہستہ آہستہ، وہ بھی اسی یعنی دنیا کی محبت کا شکار ہو جائیں گے. اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟
تو کہتے ہیں میں نے اوت پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے. دن کا وقت تھا تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا. لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے, آج بھی اوت پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں, مسجد نبوی سے بھی نظر آتا ہے, اور جو شہدائے اوت کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا, اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کے سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کر دوں. اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف, یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لیے سب خیرات کر دوں. اب مجھے بتائیں, جن لوگوں نے, یہ بزرگ غفاری راوی, جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی بھی تھی, جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے, وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں, تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی. تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا, المستدرک الحاکم میں تو ڈیٹیل موجود ہے. یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں, اکثر لوگ صحابہ کرام کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں, مطلب پوری زندگیاں لگ جائیں تو وہ واقعات بیان کرتا رہے انسان, ختم نہیں ہوتے. یہ حدیث ہے المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا, اور آپ نے یوں انگلیاں ڈالی. اور ابو ذر غفاری کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے حضرت عثمان کے دور میں. یہ بات عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں نہیں کہی تھی؟ وہ بھی ہے, وہ تو صحیح بخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. سیم الفاظ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حاکم میں ہے. آپ مستدرک الحاکم کا چیپٹر کھول لیں. وہ تو یزید کے دور تک گئے تھے نا, یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوئے. یعنی حضرت عثمان غنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ, یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا. تو یہ یعنی اس میں پھر حدیث میں الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام سے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں, تلوار اٹھا دوں؟ آپ فرمایا صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حق بات کی تلقین کرتے رہنا, پھر آپ کو حاکم میں ملے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان قریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا, شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا. اور سارے ایک بڑی دردناک حدیث ابو ذر غفاری کے بارے میں, وہ حاکم میں ہی ہے, المستدرک الحاکم میں. غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی, یہ پہلا اور آخری موقع تھا, کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا, سپر پاور تھی دنیا کی, 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے, جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا, الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو, یا کوئی مریض ہو, یا کوئی عورت ہو, یا کوئی معذور ہو. منافقین آگے بہانے کر رہے تھے, کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے. بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے, وہ بھی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے. تو المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب, تو نبی علیہ السلام کو آگے کوئی بتاتا تھا, کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا, پیچھے رہ گئے. تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے. پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں, یعنی جڑے نعرے مارتے سن اونچے اونچے, جب ایسے کسی کو دسایا جائے گا سر وہ تو پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں جائے, تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے, وہ بھی نہیں آیا. اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا, رجسٹر تھا, لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح, یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا, وہ بھی. تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک, آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا, نہیں آئے گا تو نہیں آئے. تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے. اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا. اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر, وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ, اونٹ چلنے سے انکار کر دے تو کر سکتا ہے. اور سر سفر کتنا ہے, 700 کلومیٹر,
700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर आज के दौर करना मुश्किल है। साइकिल पे नहीं आप कर सकते, पैदल तो आप सोच भी नहीं सकते। ऊंट के बगैर कैसे हो सकता है, जिसमें आपको ऊंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके ऊपर आपने सामान लादना है। पानी नहीं रास्ते में पीना, रेगिस्तान में तो कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता, भूखे प्यासे मरेंगे। फिर आप काफले से भी जुदा है। तो अबू ज़र गिफारी कोशिश करते रहे किस तरीके ऊंट, इसी दौरान काफला निकल गया आगे, तो वो ऊंट उठा ही नहीं है। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी ने अपना सामान अपनी पीठ पे लाद लिया, पैदल चल पड़े रेगिस्तानी सफर में। हाकिम की रिवायत है कि हमने देखा दूर से एक अकेला शख्स आ रहा है जिसकी पीठ के ऊपर बोरा लदा हुआ है। तो नबी इस्लाम की आप मोहब्बत देखें, आपने फरमाया कि तू अबू ज़र हो जा, यानी जो आने वाला शख्स है तू अबू ज़र हो। यानी हुजूर ने ख्वाहिश का इजहार किया। आपको नजर तो नहीं आ रहा था ये कौन आ रहा है, आपकी मोहब्बत, आपको पता था अबू ज़र गिफारी नहीं रह सकता पीछे। तो साहबा कहते हैं आपने बताया तू अबू ज़र हो जा। तो साहबा कहते हैं थोड़ी देर बाद जब वो करीब आए तो हमने पहचान लिया अबू ज़र गिफारी हैं। तो जब हमने पहचान लिया ना, तो हुजूर इस्लाम ने उनके पहुंचने से पहले आपने फरमाया अबू ज़र को देखो अकेला आ रहा है, अकेले ही दुनिया से जाएगा और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा। दुनिया से क्या कह रहे गए, सही बुहारी में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में चुके। ये इस हदीस का भी कुछ हिस्सा बाकी है, मैं बाद में बयान करूंगा, पहले मैं इसको कंक्लूड कर लूं कि सही बुखारी में आता है कि हज़रत अबू ज़र गिफारी शाम चले गए थे। वहां पे चूंकि गवर्नर थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कुरान की वो जो सूरह तौबा की आयत है ना कि जो लोग सोना और चांदी जोड़ के रखते हैं, ये गर्म करके इनकी पीठों पे, इनके माथे के ऊपर लगाया जाएगा क़यामत वाले दिन। तो वो ये आयत पढ़ा करते थे और हज़रत मुआविया से उनका झगड़ा रहता था कि तुम लोग जो ये माल जोड़ रहे हो ना, और ये इतने खजाने तुम लोगों ने बना लिए हैं, ये नबी इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। तो हज़रत मुआविया कहते थे ये तो अहले किताब के बारे में आयत नाजिल हुई है। तो वो कहते थे नहीं, ये सब के बारे में है। अब शरई हुक्म यह है कि माल आप जोड़ सकते हैं अगर आप ज़कात दे रहे हैं, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है, तरीके नबूवत ये नहीं है। नबी इस्लाम नहीं जोड़ सकते थे, पूरी जिंदगी ज़कात देने की नौबत नहीं आई है, हालांकि खुमुस मिलता था, खैरात करते थे। अबू ज़र गिफारी का झगड़ा यह था कि तुम तो नबी के साहब हो, तुम लोगों को यह ज़ेब ही नहीं देता कि तुम लोग इस तरह के मालात में रहो और इस तरह माल जोड़ो। तो अब चूंकि सीनियर से अभी थे, इनको हाथ डालना भी आसान नहीं था। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया हो कि इससे ज्यादा सच्चा इंसान ही कोई नहीं। तो मुआविया ने खत लिखा हज़रत उस्मान को कि जी इस बंदे से मेरी जान छुड़ाए ना, इसको आप वापस बुलाएं। तो हज़रत मुआविया ने जब खत लिखा तो उस्मान ने इनको कहा तुम मदीना शरीफ वापस आ जाओ। मदीना शरीफ जब ये वापस आए तो सही बुखारी में आता है कि लोगों का झमघटा लग गया अबू ज़र गिफारी के गिर्द। लोगों को पता था ये तो बड़ा यानी ज़ुहद वाला बंदा है। तो अबू ज़र गिफारी वही हदीसें सुनाया करते थे कि हुजूर ने फरमाया ये पहाड़ सोने के बराबर हो तो मैं खैरात कर दूंगा, जबकि बाकी साहब कहते थे कि माल जोड़ना जायज है अगर ज़कात कोई देता रहे। वो ये कहते थे कि यार ये तुम लोगों को तो ज़ेब नहीं ना देता, यार तुम लोग तो ये बातें ना करो, तुम लोग नबी की सोबत याफ्ता हो, तुम लोगों को तो ज़ुहद होनी चाहिए तुम लोगों की जिंदगी में। अब लोगों का हुजूम उनके गिर्द लग गया और फिर हज़रत उस्मान ने उनको खलीफा वक्त बुलाया और कहा कि यार तू खुद ही मदीना शरीफ छोड़ के यहां से चला जा, तेरी वजह से फितना खड़ा होना है। हज़रत उस्मान ने कहा मैंने तो नबी इस्लाम से सुना था कि गुमरानों की इताअत करना, सब्र कर लेना। तो एक ज़बदा नामी का एक गांव था मदीना शरीफ के पास, शहर से हट के, तो वो फिर वहां पे हिजरत कर गए। आप देखें रिवेंज कैसा था, लोग कितने डरे हुए थे कि अबू ज़र अपनी बूढ़ा शख्स
80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں, کسی بیابان کے اندر, ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے, آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گر چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آئے سوائے حضرت علی کے, اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں, اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں, میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے, امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر, دیکھنے والے. جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں, پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ, وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائے جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری, اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا, صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے, آپ کو کفن کون دے گا, آپ کو غسل کون دے گا, آپ کو دفنائے گا کون, میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا, پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا. تو نے فکر نہیں کرنی, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا, گزرگاہ پہ, جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے. اللہ میرا بندوبست کر دے گا. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے, پھر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام, ابن مسعود بھی زہد کے امام, ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے, ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ؟ ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی, چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ, دنیا سے بھی اکیلا جائے گا, اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا, ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے. جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اس کا کوئی مزار نہیں ہے. غریب المتنی میں مرا ہے, اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے. ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے, اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا, اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے, اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا. ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے, تو کیا وہ ناکام ہو گیا؟ اگر مزارات ہی دلیل ہے کامیابی کی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا, کفن دیا اور دفنا دیا.
یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدل الحاکم میں مل جائیں گے. تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر. شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, اہل سنت بھی دیتے ہیں, صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے. آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں, چاہے امام غزالی کی ہوں, رسالہ القشیریہ پڑھیں, اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں, تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں, ان کو یاد کوئی نہیں کرتا. اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے, ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے, آمین ثم